حضرت آپ نے اس جواب میں فرمایا کہ بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں آپ کام کر رہے ہیں علماء کو لے کر، کیا آپ تھوڑا اور تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ یہ ڈپارٹمنٹس کتنے ہیں اور کن کن ڈپارٹمنٹس میں کام ہو رہا ہے، کہاں کہاں ہو رہا ہے؟ ڈپارٹمنٹس تو ویسے بہت سارے ہیں الحمدللہ، اور سب سے پہلی چیز دین اسلام میں بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے پہلا جو حکم ہے وہ تعلیم کا ہے۔ تو جمعیت علماء ہند دونوں تعلیموں پر بڑے پیمانے پر آج کام کر رہا ہے اور ایک زمانے سے کرتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے تو دینی تعلیم میں جمعیت علماء ہند کی یہ فکر، یہ کوشش ہے ہمارے اکابر کی کہ مسلمانوں میں، مردوں میں، عورتوں میں اور بچوں میں، تینوں طبقوں میں 100% بنیادی دینی تعلیم آ جائے۔ اتنی تعلیم کہ وہ اللہ رب العزت کے احکام کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق زندگی گزارنے والے ہو جائیں۔ ان کو عقائد کا علم آ جائے، ان کو مسائل کا علم آ جائے، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا علم آ جائے، ان کو اسلامک نالج ان کے اندر گین ہو جائے، اور اسی طرح سے ان کو قرآن سمجھنے کی صلاحیت ان کے اندر پیدا ہو جائے کم از کم، اور قرآن پڑھنا آ جائے۔ ایک تو یہ ہو گیا دینی تعلیم۔ اسی طرح سے دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر کا یہ خواب ہے کہ مسلمانوں میں 100% جو ہے لٹریسی ہونی چاہیے، ایجوکیشن ہونا چاہیے۔ تو جس کے لیے جمعیت اسٹڈی سینٹر کا قیام عمل میں لایا گیا۔ ایک تاریخی کام ہوا ہے ان 2-3 سالوں میں۔ پورے ملک سے تقریباً ہم نے 17-18 ہزار مدارس کے بچے، علماء اکرام، اور صرف مسلمان نہیں، بہت سارے غیر مسلموں کا بھی ہم نے ایڈمیشن اس میں کرایا الحمدللہ۔ جو ڈراپ آؤٹ تھے، جن کے پاس پڑھنے کی سویدھا نہیں تھی، سہولتیں نہیں تھی، ان کو جمعیت علماء ہند نے ان کو اسکالرشپ بھی دی، ان کو پڑھایا بھی، داخلے بھی کرائے۔ تو بہت سارے جو ہے غیر مسلم بھی ہیں، برادران وطن بھی ہیں، اور خاص طور سے زیادہ تر جو 99% ہے وہ تقریباً جو ہے مدارس کے علماء، فضلاء، طلباء ہیں، اور بہت سارے ایسے حالات کی وجہ سے پڑھ نہیں سکے، 7th 8th میں ڈراپ آؤٹ ہو گئے۔ تو تقریباً 17-18 ہزار کے قریب ان 2-3 سالوں میں الحمدللہ NIUS کے ذریعے سے جمعیت اسٹڈی سینٹر نے 10th کروایا ہے۔ سیکنڈ PUC کا مرحلہ چل رہا ہے، اس کے آگے بھی ان کا نظام بنانے کی ضرورت ہے اور کوشش چل رہی ہے۔ تو ایک تو یہ ہو گیا ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ، اور دوسرا ایک یہ ہے آج جو ہے پورے ملک میں نوجوان نشے کے عادی بن رہے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، سارے پیرنٹس اپنے بچوں کی تربیت کو لے کر اور ان کی ان عادتوں کو لے کر پریشان ہیں۔ ہر ایک کا یہی سوال ہے کہ ان کی علت چھڑانے کے لیے کون سا راستہ ہے، کس ریہاب سینٹر میں جا کر چھوڑنا ہے، جبکہ بہت ساری کوششوں کے باوجود یہ سارے ریہاب سینٹر فیل ہو چکے ہیں، کیونکہ جب تک اس کے دل میں وہ چیز نہیں آتی، جب تک اسے انگیج نہیں کیا جاتا کہیں پر، اس وقت تک وہ یہ چیزیں چھوڑتا نہیں ہے۔ تو الحمدللہ ہمارے حضرت صدر محترم حضرت مولانا محمود منی صاحب دامت برکاتہم کی فکر سے ایک ڈپارٹمنٹ جمعیت یوتھ کلب قائم کیا گیا ہے، جہاں پر یہ کوشش کی جاتی ہے کہ یوتھ کی جو صلاحیت نشے میں، بیکار کی چیزوں میں، چائے کی ہوٹلوں میں، آوارہ گردی میں جو بیکار ہو رہی ہے، ان کو صحیح راستے پر ڈالا جائے۔ تو گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے بھارت اسکاؤٹ اینڈ گائیڈس، ان کے ساتھ جمعیت علماء ہند کا MOU ہوا ہے۔ تو اس سے جو ہے نوجوانوں کو جوڑ کر جو بیکار تھے ان کو ہم خدام ملت بنانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو جو ہے قوم کی خدمت کرنے والا ان کو بناتے ہیں۔ اور یہ جو نوجوان ہیں یہ بلا تفریق مذہب و ملت، یہ مسلمان، یہ غیر مسلم، یہ فلاں، ان تمام چیزوں کو دیکھے بغیر ساری قوم کی خدمت کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے کارگزاریاں بھی ہیں۔ ہمارے علاقے کے بھی جو غیر مسلم برادران وطن ہیں، یہ جمعیت یوتھ کلب کے نوجوانوں کی خدمات سے بڑے متاثر ہیں۔ آپ سوشل میڈیا میں دیکھیں گے جمعیت کے نام سے انہوں نے بہت اچھی جو ہے اپنے تاثرات کا اظہار انہوں نے کیا ہے۔ تو وہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔ اور اسی طرح سے سد بھاونا منچ ایک ڈپارٹمنٹ حضرت مولانا محمود منی صاحب نے قائم فرمایا ہے۔
وہ یہ منچ ہے کہ آج پورے ملک میں جو بھائی چارگی کو ختم کرنے کی جو ایک سازش رچی جا رہی ہے اور اس کے لیے جو ہے زہریلے بیانات دیے جاتے ہیں اور مسلمانوں میں غیر مسلموں میں فساد جو ہے قائم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو اسے ختم کرنے، محبت کو بڑھانے کے لیے ایک ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے، سد بھاونا منچ، جس پلیٹ فارم پر مسلمان، غیر مسلم، سکھ، عیسائی تمام کو بلایا جاتا ہے. وہاں پر ایکتا کی بات ہوتی ہے، محبت کی بات ہوتی ہے، سیکولرزم کی بات ہوتی ہے، اور یہ میسج اس پلیٹ فارم سے دیا جاتا ہے کہ اس ملک میں جتنے بھی قوم کے لوگ ہیں وہ تمام قوم کے لوگ محبت کے ساتھ جو ہے اس ملک میں پہلے سے رہتے آئے ہیں، اب بھی رہیں گے، آئندہ بھی رہیں گے. تو وہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے، بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے، کامیاب ڈپارٹمنٹ ہے، جو محبت کا میسج دیتا ہے قوم کو. اس طرح سے اور بہت سارے ڈپارٹمنٹس ہیں، جیسے جمعیت علماء ہند سوشل سروس کے تحت جو ہے ماڈل ولیج کا کام کرتی ہے. بہت سارے ایسے ولیجز ہیں جہاں پر ویڈوز ہیں، آرفنس ہیں، ڈراپ آؤٹس ہیں، کھانے کے لیے ان کے پاس کھانا نہیں ہے اور ایجوکیشن کا کوئی سسٹم نہیں ہے. اسکولیں تھی بند ہو گئی، وہاں پر اسکول بھی نہیں ہے، دینی تعلیم کا کوئی نظم نہیں ہے. تو ایسے علاقوں میں جمعیت علماء ہند ہمارے جمعیت فیلوز کے ذریعے سے وہاں کا سروے کراتی ہے. سروے کرنے کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے دینی تقاضے بھی پورے ہو جائیں، ان کے لیے دینی تعلیم کا انتظام ہو جائے، اور اسی طرح سے جو سماجی تقاضے ہیں، جیسے بیمار ہیں تو ان کے لیے علاج معالجے کا کچھ نظام بن جائے، اور اسی طرح سے جو ہے تعلیم کا انتظام ہو جائے. بہت سارے سماجی ہیں. رفاہی اگر تقاضے ہیں تو ان رفاہی تقاضوں کو بھی. تو وہاں سروے کرنے کے بعد یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کے گورنمنٹ سے جو سکیمز ہیں، جیسے آیوشمان کارڈ ہے، جو اس گورنمنٹ نے ایک کارڈ نکالا ہے آیوشمان کارڈ. اگر وہ کارڈ کسی کے پاس ہوگا اور اسے کچھ ہیلتھ ایشوز آ جائیں تو وہ اس کارڈ کے ذریعے سے 5 لاکھ کا جو ہے اپنا علاج کرا سکتا ہے. ای شرم کارڈ ایک ہے، نیشنل وہ اسٹیٹ کارڈ ہوتا ہے، وہ اگر ہو تو اس پر جو ہے مہینے میں پینشن بھی ملتی ہے، اس پر بھی علاج ہوتا ہے. اور اسی طرح سے جو ہے وہ انکم اینڈ کاسٹ سرٹیفکیٹ وہ بھی بنانا ضروری ہوتا ہے، تبھی جا کر وہ دوسرے بی پی ایل کارڈ، اے پی ایل کارڈ، یہ ساری چیزیں بنتی ہیں. اور جو غریب بچے ہیں ان کے لیے گورنمنٹ کی طرف سے اسکالرشپس کا بھی نظام ہے، لیکن وہ جانتے نہیں ہیں. تو وہاں پر جا کر ان کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ حکومت کی طرف سے، اسٹیٹ گورنمنٹ ہو یا پھر نیشنل کی جو اسکیمز ہیں، جو اسکالرشپس کے جو پروجیکٹس ہیں، وہ ان کو بتا کر ان کی رہبری کی جاتی ہے تاکہ وہاں کے بچے جو ڈراپ آؤٹس ہیں وہ پڑھ لکھ لیں. اور اسی طرح سے وہاں کے بہت سارے نوجوان ہیں جو کارپینٹر ہیں، پینٹرز ہیں، اور اسی طرح سے جو ویلڈرز ہیں، ڈرائیورز ہیں، لیکن وہ انسرٹیفائیڈ ہیں. ان کے پاس گورنمنٹ کی کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، جس کی وجہ سے ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے. وہ 10,000، 8,000، 15,000 کی سیلری میں، ملازمت میں زندگی کرتے ہیں. تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے کہ ان کو پرسنالٹی اینڈ اسکل ڈیولپمنٹ کورسز، گورنمنٹ سرٹیفائیڈ کورسز کرائے جائیں، اور کرا کر ان کے اندر جو قابلیت ہے اسی قابلیت کو سرٹیفائیڈ کر دیا جائے. تو جو 10,000، 15,000 کی نوکری وہ کر رہے ہیں، گورنمنٹ کی سرٹیفکیٹ آنے کے بعد وہ 30، 35، 40,000 روپے بھی کما سکتے ہیں. تو اس طرح کے یہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جمعیت علماء ہند کا. اور کئی سارے ڈپارٹمنٹس ہیں جو اپنے اپنے جگہ پر بڑے پیمانے پر الحمدللہ جمعیت علماء ہند کام کر رہی ہے. ماشاءاللہ. ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند کے گراؤنڈ لیول پر کتنے بہت سارے امپورٹنٹ ایشو پر کام چل رہا ہے.